الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی فی الاحزاب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربیع الاول ختم ہوا، ربیع ثانی شروع ہو گیا، آج پہلا دن۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے مختلف معاملات، اور پھر ہم فضائل درود شریف بیان کر رہے تھے۔ 6 ولاگ کل ہو گئے تھے، اور اس سلسلے میں آج ہم نے ایک کتاب کا حوالہ دینا ہے، فقہی لطائف، محمد سلیم آلف مفتی خیر المدارس کے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، تو اس سلسلے میں درود شریف ہی کے سلسلے میں یہ واقعہ ہے، فضائل درود شریف سلسلے میں ہم اس کو بیان کریں گے کہ امام صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کی فقہی سلسلے میں کہ 4 رکعت کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد التحیات اور عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے بندہ وہاں سے اٹھتا ہے۔ اب اگر اٹھنے میں وہ لیٹ ہو جائے تو فرض کو لیٹ کرنے پہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور اگر کچھ زائد پڑھ لے عبدہ و رسولہ کے بعد تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ پڑھتا ہے نا اللہم صلی علی محمد، تو پھر اس پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو البحر الرائق کی جلد 2 میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور انہوں نے مفتی صاحب نے اپنی اس کتاب میں 98 صفحے پہ اس کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ تو امام صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے امام، تم میرے اوپر درود پڑھنے والے پہ سجدہ واجب کا حکم لگا دیتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ اگر بے خیالی میں اور بھول کر پڑھتا ہے تو پھر تو اس پہ سجدہ واجب ہم لگاتے ہیں۔ تو اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اس خواب کے سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہے وہ پوری محبت اور عقیدت اور دل جمی اور توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بہت لمبے لمبے وظیفے کرنے سے تھوڑا وظیفہ توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور بہتر ہے کہ وہ اپنی انگلیوں پہ پڑھا جائے تو کل انگلیاں گواہی دیں گی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گواہی دیں گی۔ اور دائیں ہاتھ کی انگلی کے لیے سعودیہ کے جو مفتی ہیں وہ کہتے ہیں بائیں ہاتھ کو ادھر استعمال مت کرو، صرف دائیں ہاتھ کو استعمال کرو، اور دائیں ہاتھ جو ہے وہ پاک ہوتا ہے تو اس سلسلے میں انگلیاں پہ پڑھو۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نبوی کے سلسلے میں ایک کتاب اور کا خیال آ رہا ہے کہ وہ کو بھی بیان کر دیں۔ ایڈوکیٹ عبد المجید خان نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، 4 جلدوں میں ہے، اور وہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن دلچسپ یہ ہے کہ وہ ساری سیرت کی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف ادوار میں مختلف شخصیات، عظیم شخصیات جن میں مفتی علماء سب شامل ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور اس زیارت کے کوائف انہوں نے سارے جمع کیے ہیں۔ اور 4تھی جلد میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خالد بن ولید ایک پٹھان کو لائے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی الہام ہوا ہے کہ اس کی نسل سے اسلام کا بہت بڑا دفاع کا کام ہوگا۔ 4تھی جلد میں اس کا تذکرہ ہے، وہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ تو زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن نبی کریم نے فرمایا تھا نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب ہیں جو سچے لوگوں کو آتے رہیں گے، اور ہاں یہ ہے کہ میری شکل شیطان نہیں بنا سکتا۔ تو صحابہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی بیان کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو آپ پوچھا کرتے تھے کہ ہاں آپ بتاؤ کیسے تم نے دیکھا؟ تو وہ اگر وہ کہہ رہے ان کے بال سفید تھے تو وہ جواب میں کہتے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم نے کسی اور کو دیکھا ہے، نبی پاک کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کالے بال تھے، اور 63 سال کی عمر تک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں صرف 2 بال سفید آئے تھے۔ تم نے کسی اور کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اس سلسلے میں نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں، اور ہمارے چینل صفی الرحمن البانی کو سبسکرائب کریں، اور نیکی کی بات کو آگے بیان کرنے والے تاجر بن جائے تاکہ تمہارا بھی حصہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔